آج کے اس تجزیے میں ہم آبنائے ہرمز کے اس پیچیدہ اور تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی بحران کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل، ایران اور دیگر عالمی طاقتوں کے درمیان جو کچھ بھی حالیہ دنوں میں ہوا ہے، ہم اس سب کا بالکل غیر جانبدارانہ جائزہ لیں گے تاکہ اس الجھی ہوئی صورتحال کی اصل حقیقت سامنے آ سکے۔ تو ہم اسے 5 حصوں میں بانٹ رہے ہیں: آبنائے میں ہونے والی جھڑپیں، متنازع میزائل صلاحیتیں، سفارتی تالسیوں کا جال، یورپی جوہری مطالبات اور آخر میں اس سب کے عالمی اقتصادی اثرات۔ شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی آبنائے ہرمز میں جھڑپیں اور یہ کہ اپریل کی جنگ بندی آخر کیسے ختم ہوئی۔ اگر ہم وقت کے پہیے کو تھوڑا پیچھے گھمائیں تو کشیدگی میں ایک دم سے تیزی آتی دکھائی دیتی ہے۔ فروری کے اواخر میں شروع ہونے والے حملوں کے بعد 8 اپریل کو ایک بڑی کمزور سی جنگ بندی تو طے پا گئی تھی، لیکن مئی کا وسط آتے آتے یہ سکون اچانک بحری جھڑپوں کی شکل میں ٹوٹ گیا، یعنی حالات ایک بار پھر پرتشدد ہو گئے۔ اور ان واقعات پر دونوں فریقین کے بیانات میں واقعی زمین آسمان کا فرق ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف امریکی صدر ان حملوں کو محض ایک ہلکی سی تھپک کہہ کر ان کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں، اور بالکل دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ اسے ایک غیر ذمہ دارانہ فوجی مہم جوئی قرار دے کر اس کی شدید مذمت کر رہے ہیں۔ ایک ہی واقعہ ہے، لیکن کہانیاں بالکل مختلف۔ خیر، یہاں جو بات سب سے زیادہ اہم ہے نا، وہ ان جوابی فوجی کارروائیوں کی شدت ہے۔ مطلب امریکی فورسز کی طرف سے ایرانی ٹینکر اور ساحلی مقامات کو نشانہ بنانا، اور پھر اس کے جواب میں ایرانی بحریہ کا امریکی ڈسٹرائرز پر میزائل داغنا اور ٹینکر قبضے میں لینا، یہ پے در پے کارروائیاں اس کمزور جنگ بندی کے واقعی پرچے اڑا رہی ہیں۔ یہ کوئی اکا دکا واقعہ بالکل نہیں ہے، بلکہ ایک باقاعدہ سلسلہ بن چکا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، متنازع میزائل صلاحیتیں اور ساتھ چلنے والی ایک متوازی معلوماتی جنگ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کا خفیہ اندازہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ مبینہ CIA رپورٹس کے مطابق ایران نے نہ صرف اپنی زمین دوست تنصیبات دوبارہ کھول لی ہیں، بلکہ اس کی 75% میزائل لانچنگ کی صلاحیت ابھی بھی مکمل طور پر محفوظ ہے۔ مطلب فوجی لحاظ سے ان کی طاقت میں کوئی خاص کمی نہیں آئی۔ یہ واقعی ایک تشویشناک صورتحال ہے، کیونکہ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اتنی لمبی محاذرائی کے باوجود ایران کی جوابی کارروائی کی صلاحیت پوری طرح برقرار ہے۔ اب یہاں سب سے زیادہ حیران کن بات کیا ہے؟ ان دعووں کے درمیان موجود ایک بہت ہی بڑا اور سچ پوچھیں تو قدرے مضحکہ خیز فرق۔ امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ ایرانی صلاحیت محض 18% رہ گئی ہے، CIA اسے 75% بتا رہی ہے، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ کا دعویٰ ہے کہ یہ صلاحیت 120% تک بڑھ چکی ہے۔ یعنی گولہ باری تو چل ہی رہی ہے، لیکن یہ اعداد و شمار کی ایک زبردست معلوماتی جنگ بھی ہے۔ سچ جو بھی ہو، یہ تو بالکل واضح ہے کہ معلومات کو باقاعدہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمیں لے آتا ہے ہمارے تیسرے حصے پر، ثالثوں کا جال، یعنی عالمی سفارتی بیک چینلز۔ دیکھیں، ان فوجی کارروائیوں کے پیچھے ایک انتہائی پیچیدہ سفارتی جال بچھا ہوا ہے۔ علاقائی طاقتیں میدان میں ہیں۔ پاکستان، واشنگٹن اور تہران کے درمیان براہ راست بات چیت میں ثالثی کر رہا ہے، عمان خاص طور پر بحری گزرگاہوں کے حساس معاملات کو سنبھال رہا ہے، اور چین اپنی ایک 4 نکاتی امن تجویز لے کر سامنے آیا ہے۔ ہر کوئی اس تباہی کو ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ خطے کا امن واقعی انہی پس پردہ رابطوں پر ٹکا ہوا ہے۔ لیکن اتنی ساری پس پردہ کوششوں کے باوجود بھی واشنگٹن کی طرف سے پیش کی گئی 3 روزہ جنگ بندی کی تجویز ابھی تک ہوا میں لٹکی ہوئی ہے۔ وجہ، دونوں فریقین مصالحت کے خطرات اور فوائد کو ایک انتہائی باریک ترازو میں تول رہے ہیں، اور فی الحال کوئی بھی پہلا قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ انتظار کی وہ گھڑی ہے جہاں سچ میں ایک غلط فیصلہ پورے حالات کو مزید بگاڑ سکتا ہے۔ اور یہ جو ڈیڈ لاک ہے نا، یہ برقرار ہے۔ امریکی سفارتکاری تقریباً مکمل طور پر غیر مسلح ہونے کا تقاضا کر رہی ہے، جبکہ ایران کسی ٹھوس ضمانت کے بغیر 1 انچ پیچھے ہٹنے سے انکاری ہے۔ حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں کہ سعودی عرب جیسے دیرینہ امریکی اتحادیوں نے بھی اپنی فضائی حدود کے استعمال سے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کا پروجیکٹ فریڈم نامی آپریشن بھی فی الحال ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ اس خطے کی حرکیات کتنی تیزی سے بدل رہی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، یورپی جوہری مطالبات اور یورپی یونین کا سخت الٹیمیٹم۔ اس ساری کشیدگی میں اب یورپی یونین نے بھی ایک نیا محاذ کھول دیا ہے۔ ان کا مطالبہ بالکل واضح ہے،
جوہری انسپیکٹرز کو فوری اور بلا تعطل رسائی دی جائے، اور وہ خبردار کر رہے ہیں کہ سفارتی صبر کا پیمانہ اب تیزی سے چھلکنے کے قریب ہے۔ یہ کوئی عام انتباہ نہیں ہے، بلکہ ایک دو ٹوک پیغام ہے کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور مزید تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اچھا، یورپی یونین کی اس دھمکی میں چھپے ہوئے خطرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک چیز کو جاننا ہوگا، اور وہ ہے سنیپ بیک میکانزم۔ یہ اقوام متحدہ کے اندر ایک ایسا سخت اور تیز رفتار ہتھ کنڈا ہے جو محض چند ہفتوں کے اندر تہران کو ملنے والے کسی بھی معاشی ریلیف کو یکسر ختم کر سکتا ہے، یعنی پرانی تمام پابندیاں پلک جھپکتے واپس۔ تو یہ صرف ایک رسمی سفارتی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ایک معاشی ہتھیار ہے۔ ان دونوں موقفوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک بہت ہی بنیادی سفارتی تعطل نظر آتا ہے۔ ایک طرف یورپ اقتصادی تباہی کی دھمکی دے رہا ہے، تو دوسری طرف ایران کا دو ٹوک موقف ہے کہ اس نے تو اپنے معاہدے کی پوری پاسداری کی تھی، جبکہ ابتدا میں امریکہ نے اس جوہری معاہدے سے نکل کر خود اس کی خلاف ورزی کی، اور اب یورپی مطالبات حد سے زیادہ ہیں۔ یہ ایک ایسا ڈیڈ لاک ہے جس میں دونوں فریق خود کو حق پر سمجھتے ہیں اور پیچھے ہٹنے کو ہرگز تیار نہیں۔ اور آخر میں ہمارا 5واں حصہ، عالمی اقتصادی اثرات، یا یوں کہہ لیں ایک بند گزرگاہ کی بھاری قیمت۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں میل دور ٹوٹنے والی یہ جنگ بندی آخر پوری دنیا کے لیے اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے؟ اس کا جواب اس ایک ہندسے میں چھپا ہے: $115۔ اس بحران کی وجہ سے خام تیل کی قیمت $115 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے، جو براہ راست عالمی سطح پر ایندھن اور توانائی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ بن رہی ہے۔ یہ صرف حکومتوں کے درد سر کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کے عام انسانوں کی روزمرہ زندگی اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ تو آبنائے ہرمز کی بندش کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہاں صرف فوجی نقصان کی بات نہیں ہو رہی، پوری عالمی معیشت اور سپلائی چینز اس وقت ایک انتہائی نازک دھاگے سے لٹکی ہوئی ہیں۔ تیل، گیس اور کھاد کی ترسیل میں خلل پڑ چکا ہے، بین الاقوامی تجارتی جہاز رانی رک سی گئی ہے، اور جہازوں پر قبضے کی وجہ سے درجنوں بین الاقوامی ملاح ابھی بھی حراست میں ہیں۔ اس سب کا اثر دنیا کے ہر کونے میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ یہ بحران اب صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہا۔ یہ تمام تر صورتحال ہمیں آخر میں ایک بہت ہی اہم اور بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے: کیا اس بے مثال تعطل کا انجام محض تباہ کن فوجی طاقت کے ذریعے ہی طے پائے گا، یا پھر کوئی محتاط اسٹریٹجک مصالحت اس نئے مشرق وسطیٰ کی شکل متعین کرے گی؟ ہم سب کی نظریں اسی پر ٹکی ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ آنے والا وقت نہ صرف اس خطے کی بلکہ پوری دنیا کی معیشت اور امن کا فیصلہ کرے گا۔